رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. معزز حاضرین اجتماع، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ کسی رسم و رواج سے مرکب نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے. پوری زندگی 24 گھنٹے کی کس قسم سے کس طریقے سے گزارنی ہے، دنیا میں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، حکومت کس طریقے سے چلانی ہے، اگر آپ امیر ہیں تو کس طرح زندگی گزارنی ہے، غریب ہیں تو کس طریقے سے، اور اگر آپ حاکم ہیں، رعایا ہیں، کسی ملک کے سربراہ ہیں، کسی مملکت کے حاکم ہیں، تو کس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی چاہیے، یہ تمام کے تمام دستور، تمام کے تمام طریقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا ہے. اسی وجہ سے ہم دعوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ کامل و اکمل اور مکمل دین ہے جس میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے فلاح اور کامیابی مثمر ہے. کامیابی اس میں پوشیدہ ہے. کوئی بھی اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہے، اس میں فلاح اور کامیابی ڈھونڈنا چاہے، تلاشنا چاہے تو نہیں مل سکتا. چنانچہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو دین معتبر ہے، اس دین کی حیثیت اللہ کے یہاں وہ دین اسلام ہے. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں کامیابی ڈھونڈ لے، کسی اور مسلک کو، کسی اور دھرم کو اپنانے کی کوشش کرے، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اسی مذہب اسلام نے ہم اور آپ کو خوشی اور غمی کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ خوشی کا اظہار ہم کس طریقے پر کریں. شادیاں رچانی ہیں تو شادیاں کس طریقے سے بنائیں. کوئی خوشی کا اور موقع ہمیں آ رہا ہے تو اس موقع کو ہم کیسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس موقع کو ہم کیسے بنائیں، اس موقع کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں. ہمارے اوپر اگر آفات و بلیات آتی ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو ان مصیبتوں کو ہم کیسے جھیلیں، مصیبت کس طریقے سے ہم برداشت کریں، غم کا اظہار کس طریقے سے کریں. یہ ایک مکمل دستور حیات اور نظام حیات اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اس وقت ہم اور آپ جس مہینے میں ہیں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے، قمری حساب سے، چاند کے حساب سے. اور یہ جب اللہ نے دنیا بنائی اسی وقت سے اللہ نے یہ مہینہ بنا دیا تھا. قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں 12 ہے. محرم الحرام اس کا پہلا مہینہ ہے اور ذوالحجہ آخری مہینہ ہے. یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ ہیں 8واں مہینہ. یہ مہینہ شریعت کے اعتبار سے اہمیت
رجب المرجب کا چاند نکلتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ یہ دعا تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ تو آپ نے رجب اور شعبان اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا آپ نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، ظاہر بات ہے کہ جس دن کی نسبت، جس مہینے کی نسبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کے اور اہمیت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ آج کوئی کسی کے بارے میں کہا دیتا ہے کہ تو آج سے میرا ہے، تو اپنا ہے، تو وہ بالکل سینہ تاپ کر کے گھومتا پھرتا ہے کہ بھئی میری ذمہ داری تو فلانے نے لے لی ہے، مجھے تو فلانے نے اپنا کہا ہے، میں تو فلاں کا ہیڈ ہوں، میں فلاں کا ماتحت میں رہنے والا ہوں۔ غرض کے وہ یوں سمجھتا ہے کہ دنیا میں اور زمین پر اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب فرمائی ہے، اس سے آپ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس میں خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مہینوں میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنا شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ کان یصوم اکثرہ بل یصوم کلہ، شعبان کے زیادہ تر دنوں میں آپ کا روزہ ہوتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ پورا مہینہ آپ کا روزہ ہوتا تھا۔ یہ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں مسلسل پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے، یعنی کہ شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی اس مہینے کی اہمیت ہے، لیکن یہاں رک کر کے ذرا ہم کو اپنے تہواروں میں بھی جھانکنا چاہیے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں خوشی اور غمی منانے کا، اس سے اظہار کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس شریعت کو کامل و مکمل شریعت کہتے ہیں۔ اس مہینے کی جو ایک رات ہے 15ویں شعبان کی رات، جسے ہم اور آپ شب برات یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، لوگوں نے اس کا نام بھی بدل دیا ہے۔ نام کیا بدلا ہے؟ عمومی طور پر لوگ شب برات استعمال کرتے ہیں۔ شب برات، برات اور براءت دونوں میں فرق ہے۔ جب برات ہم لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو اب دیکھ لیجیے بارات والا ماحول اس میں ہو گیا، وہی ناچ، وہی گانا، وہی معاملہ، وہی شور، اور عجیب صورتحال ہوتی ہے اس رات کو۔ پٹاخوں کی آواز، مال کا برباد کرنا، غرض کے جو بھی غیر شرعی طریقے ہو سکتے ہیں، ہر وہ طریقہ خصوصی طور پر نوجوان طبقہ اس رات میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس رات کو ہم لوگوں نے ایک طرح سے ہمارے برادران وطن کی جو ایک تہوار ہے، جو ان کی ایک عید ہے دیوالی، اس کی نقل ہم نے اس میں شروع کر دیا ہے۔ وہی روشنی، وہی چراغاں کرنا، اور جو پٹاخے کو ہم نے بتایا یہ ساری چیزیں کرنا۔ ترمذی شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ 15ویں شعبان کو ہندوستان میں خصوصی طور پر لوگوں نے جو طریقہ اختیار شروع کیا ہے، یہ سب کا سب اصل کے اعتبار سے برادران وطن کی ایک
تہوار دیوالی کی نقل ہے. یہ کوئی خوشی کا موقع ہے ہی نہیں. نہ شریعت نے یہ بتایا کہ اس رات میں ہمیں کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے. اس کے لیے کچھ بھی شریعت کی طرف سے پیغام ہمارے لیے نہیں ہے. پیغام ہمارے اور آپ کے لیے جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے جو حدیث میں نے پڑھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب 15 شعبان کی رات آئے، وہی 15 شعبان کی رات کو شب برات کرتے ہیں، جب یہ آئے قوموا لیلها وصوموا نہارها، دو کام کرنے ہیں. ایک رات میں قیام کرو اور دوسرا یہ کہ دن میں روزے رکھو. رات میں قیام کا کیا مطلب ہے؟ قیام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی، جتنا آپ کے مقدر میں ہے، رات میں نمازیں پڑھیے، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت جتنی ہو سکے آپ نمازیں پڑھیے. اور چونکہ برات کی رات ہے، برات کا مطلب ہے کہ مغفرت کا پروانہ ملتا. آگے حدیث میں یہ چیز ہے کہ حل میں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا. اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کی مغفرت کروں. تو اس رات میں دعا و استغفار کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو ہم نے پاپ کیے ہیں، جو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان اعمال کو ہم نے کیا ہے. تو اس رات میں خصوصی طور پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور رو کر کے گر گڑا کر کے اللہ کو منوانا چاہیے. اور اس کے بعد والے دن یعنی کہ جب تاریخ 15 دن ہوگا اس میں روزہ رکھنا ہے. یہ جو بات ہم نے بیان کی ہے ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور فضیلت میں فضائل میں ضعیف احادیث کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا یہ چیز معتبر ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. علماء نے اس کو مستحب کہا ہے، لہذا استحباب کے درجے میں رکھ کر کے جتنا ہو سکے ہم اس رات میں عبادت کریں اور اجتماعی عبادت سے پرہیز کرنا چاہیے. اجتماعی عبادت سے کیوں پرہیز کرنا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی مل کر کے عبادت کا ایک ماحول بناتے ہیں تو بہت سی دفعہ 4 نوجوان مل گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آج تو بڑی رات ہے، چلو آج رات ہم نے کوئی عبادت کرنی ہے، عبادت میں لگ گئے. 2-4 رکعت 10 رکعت نمازیں پڑھی، تلاوت کر لی، کہا کہ تھوڑی سستی آ رہی، بیٹھ کر کے گپ شپ بھی کر لیتے ہیں. اب وہ 2-4-5 بیٹھے اور گپ بازی شروع کر دی، باتیں ہو رہی ہیں. اسی میں کہا یار اپنا دوست نے کہا تھا آپ کا وہ آیا نہیں ہے، تو دوسرا کہا ابھی ان کو ان باتوں سے کیا لینا دینا، ان کو تو فلاں کام سے فرصت نہیں ہے، یعنی ان کی غیبت شروع کر دی. اب یہ 2 رکعت آپ نے 4 رکعت کیا عبادت کی ہے کہ دوسرے کی غیبت کر کے سارا مریم میں ڈالنے کر دیا. تو انفرادی عبادت کرنی چاہیے، چاہے آپ مسجدوں میں آ کر کے الگ الگ تلاوت کریں، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، الگ الگ نمازیں پڑھیں یا اپنے گھروں میں پڑھیں. تو اس رات میں ایک عمل تو یہ ہونا چاہیے اور دن میں روزے کا عمل ہونا چاہیے. ایک اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ترمذی شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فقط تو لیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پائی. میں بیدار ہوئی تو دیکھ رہی ہوں کہ حضرت نہیں ہے. مجھے دل میں یہ اندیشہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو میں تلاش میں نکلی. جنت البقیع تک پہنچ گئی آپ کے احساسات کو محسوس کرتے ہوئے. تو وہاں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے اور مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے. چونکہ انہوں نے دیکھا آپ کو فوراً توڑ کے پاؤں لوٹی، یہ آ کر کے لیٹی ہوئی تھی. دیکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम पहुंच गए। आपने इनकी सांसों को उतरता चढ़ता देखा। जब आदमी दौड़ करके आता है तो हाँफ रहा होता है, तो हाँफना आपने महसूस किया तो आपने इनसे फरमाया कि क्या तुम्हें ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी करूंगा? इन्होंने इकरार किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ये ख्याल आया था, मेरे दिल में ये बात आई थी। फिर आपने फरमाया कि भाई मैं इस अमल के लिए गया हुआ था। तो ये एक अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, कब्रिस्तान जाना, मरहूमीन के लिए दुआ करना। लेकिन इसका इंतजाम नहीं करना चाहिए, इसको लाजिम और जरूरी नहीं समझना चाहिए। अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को, लाजिम और जरूरी नहीं समझना चाहिए कि हमने क्यों कहा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को लोगों के सामने में जाहिर फरमाना चाहते और लोगों को तरगीब देना चाहते कि इस रात में कब्रिस्तान जाएं, तो आप ये अमल ऐलानिया करते, खुल्ला करते, तन्हा तशरीफ नहीं ले जाते। अगर घर में हज़रत आयशा थी तो उन्हें भी ले जाते या उन्हें पता करके जाते, या जानिसारा जो आपके थे सहाबा की जमात थी, एक दो को आप साथ में लेकर के जाते, या सुबह को आकर के आप बता देते कि भाई मैंने रात में यह अमल किया, या मगरिब में ही आप लोगों को ये तरगीब दे देते कि आज की रात ऐसी रात है, आप रात इशा के बाद या रात में किसी भी वक्त कब्रिस्तान जाएं और मरहूमीन के लिए इशारे सवाब करें। लेकिन कोई भी अमल हदीस में मज़कूर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि असल के एतबार से आपने इस चीज को पोशीदा रखना चाहा, छुपाना चाहा, जाहिर नहीं करना चाहा। अगर हज़रत आयशा की नींद न खुलती और वो ये माजरा न देखती तो उम्मत के सामने में ये बात नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई लाजिम और जरूरी नहीं है। इसलिए लेकिन चूंकि आपने किया है और ये बात उम्मत के सामने आ गई है, लिहाजा कोई जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन वही उसके लिए इतना एहतमाम करना, टीम बना करके, टोली बना करके जा रहे हैं और फिर करदनी ना करदनी ना मालूम क्या क्या करते हैं, इन सब चीजों से गुरेज करना चाहिए। खुशी की रात ये नहीं है, मग़फ़िरत की रात है। जब मग़फ़िरत की रात है तो फिर उसी हिसाब से इसको अदा करना चाहिए। हमने इब्तिदा में जिक्र किया कि हमारा जो मजहब है, हमारा जो दीन है, इसने खुशी और गमी दोनों के तरीके बताए हैं। इसको, इस रात को खुशी की रात नहीं बनाया है, लिहाजा हम इसमें खुशी का इजहार कतई न करें। इबादत की रात बनाया है, इबादत के तरीके पर अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मुकम्मल तरीके पर शरीयत मुतहरा का हामिल बनाए। जिन मुनकरात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है, उनसे मुकम्मल तरीके पर रुकने की तौफीक अता फरमाए। जिन मुस्तहबात, सुन्नत, मामूरात के करने का आपने हुक्म दिया है, जिनकी तरगीब फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उस पर मुकम्मल तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक